جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی جان بوجھ کے کی جاتی رہے گی، فتنے کی آگ اور رب کی طرف سے آزمائش کے دروازے کھلتے رہیں گے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں، کہ کہیں اللہ انہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے یا کسی عذاب کا شکار نہ کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ٹوک واضح حدیث ہے، لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اس حدیث کی مخالفت کرتے ہوئے بعض ظالموں نے یہ فتویٰ دیا کہ لڑکی بالغ ہو گئی، اب ولی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس باپ نے اس کو پالا پوسا، جوان کیا، اس کے ناز نخرے اٹھائے، اور جب یہ 16 17 18 سال کی ہو گئی تو کوئی ایک شکاری آیا اور اس کو چکنی چپڑی باتوں میں اپنے ساتھ لگایا، عشق مشوقی کا راستہ دکھایا، بے حیائی کی دہلیز پار کروائی، ماں باپ کی عزت کی اور ان کی پگڑیوں کو اچھالا اور اس کو لے کے چلتا بنا۔ مولویوں نے فتوے دے دیے، یہ بالغ ہے، اس کا نکاح اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، یہ جو چاہے کر سکتی ہے، اس پر فیصلے بھی آ گئے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ ماں باپ ذلیل ہوئے۔ کیوں؟ اس فتنے میں آپ شکار کیوں ہوئے؟ کیونکہ آپ نے حدیث رسول کی مخالفت کی۔ اگر حدیث رسول کے مطابق فیصلہ ہوتا تو کوئی نکاح اس وقت تک نہیں کہلا سکتا جب تک لڑکی کا ولی اس میں راضی نہ ہو۔ جہاں لڑکی کے ولی کا راضی ہونا ضروری ہے، وہاں لڑکی کی خواہش کا احترام بھی ضروری ہے، اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ نہ اس سے زبردستی ہو سکتی ہے اور نہ ماں باپ کی عزت کو نیلام کر کے عشق مشوقی کے راستے کھول کر بے حیائی اور بدکاری کا دروازہ کھولا جا سکتا ہے۔ لیکن برا ہو ان بے دین لبرلز کا کہ اگر یہ ماجرا کہیں کسی دیندار گھرانے میں ہو، اللہ نہ کرے کسی داڑھی والے کی بیٹی بھاگے، تو یہ ساری اس کے ساتھ ہوں گی اور اس کی حفاظت کی جائے گی، دستک میں ان کو رہائش دی جائے گی، کینیڈا بھگانے کا مکمل انتظام کیا جائے گا، آسمہ جہانگیر اس کے پس پش پہ کھڑی ہوئی نظر آئے گی۔ اور اگر یہ دیندار گھرانے کے علاوہ کسی کے گھر کا معاملہ ہے تو یہی لبرلز روتی ہوئی اس کی ماں کے حقوق کا نعرہ مارتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ منافقت کی کھلی وہ کتاب ہے جو آج ہمیں پڑھنے کو مل رہی ہے۔ کبھی تم لڑکیوں کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی، کبھی عشق معشوقی کے یہ پورے بازار تم چلاتی تھی، کیوں؟ کہ وہ کسی دیندار گھرانے کی بچی بھاگی تھی، اور آج تم اس بھاگنے والی دعا کی ماں کے لیے رو رہی ہو، اس لیے کہ یہ کسی مولوی کی بیٹی نہیں ہے۔ تو پیارے بھائیو، جب تک اس معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل نہیں ہوگا، اس کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے، جج فیصلہ کرنے سے پہلے حدیث رسول کی طرف نہیں لوٹے گا، مولوی فتویٰ دینے سے پہلے حدیث رسول کی طرف نہیں آئے گا، حدیث کی مخالفت میں فتوے دیے جائیں گے اور حدیث کی مخالفت میں فیصلے سنائے جائیں گے، تو عزتیں نیلام ہوتی رہے گی، پگڑیاں اچھلتی رہیں گی۔ ماں باپ جنہوں نے 16 18 سال اپنے سینے سے اپنی بچی کو لگا کے رکھا، چند لمحے کے اندر شیطان اس کو اس راستے پر چلائے گا کہ وہ ماں کی محبت کو بھول جائے گی، باپ کی محبت کو بھول جائے گی، اور اس شیطان نما عاشق کی محبت میں گرفتار ہوگی، جو بھلے چند سالوں کے بعد چاہے اسے کسی چکلے کے حوالے کر دے یا کہیں بیچ چوراہے کے چھوڑ کے بھاگ جائے۔ جب عشق کا بھوت اترتا ہے تو نتیجے ایسے ہی نظر آتے ہیں جس کی گواہ ہماری تاریخ کے اندر بہت سارے قصے موجود ہیں۔ اور یہیں پر میں اپنے ان بھائیوں سے بھی درخواست کروں گا جنہوں نے اپنے گھر کی دیواریں تو اونچی کی ہیں لیکن اپنی بیٹیوں اور اپنے بچوں کی دینی تربیت نہیں کی، اور ان کے ہاتھ کے اندر موبائل اور انٹرنیٹ کا فتنہ تھمایا ہوا ہے، وہ جو چاہیں جب چاہیں جس سے چاہیں جہاں چاہیں باتیں کریں، ساری ساری رات بستروں میں اپنے موبائل کے ساتھ اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ گپیں ہانکتے ہوئے گزار دیں۔ نہ باپ کو تمیز ہے کہ میں چیک کروں میری بیٹی کسے کال کر رہی ہے، نہ ماں کو تمیز ہے کہ رات 2 بجے میری بیٹی کیوں آن لائن ہے۔ جب اس طرح معاشرے کو بے دینی کی طرف لے جاؤ گے تو نتیجہ یہی نکلے گا۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔